اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری جان۔ آج تمہارا پہلا دن ہے، ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو فوراً مجھے فون کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ زارون نے گاڑی یونیورسٹی کے باہر روکی تھی، ماہین کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے، اور اسے ساری بات اچھی طرح سے سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بہن ہوں، کسی سے نہیں ڈرتی۔ تھینک یو سو مچ، اب دنیا کے سب سے اچھے اور بیسٹ بھیا ہو۔ اگر آپ بی جان سے بات نہ کرتے تو وہ کبھی بھی مجھے یونیورسٹی نہ آنے دیتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گڑیا مجھ سے کوئی فرمائش کرے اور میں اسے پورا نہ کروں؟ اب خوب دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے، تاکہ جب بی جان تمہارا رزلٹ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں اور انہیں اپنے فیصلے پر خوشی ہو۔ آپ فکر مت کریں بھیا، میں دل لگا کر پڑھائی کروں گی۔ زارون نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یونیورسٹی کے اندر جانے کا کہا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی۔ چل جلدی بتا، کتنے میں بیچے گا؟ تیرے منہ مانگے پیسے دوں گا۔ بائک کی چابی ابھی مجھے دے دے۔ تمہیں لگتا ہے کہ پیسوں کے لیے میں یہ بائک بیچ دوں گا؟ تو پھر کس لیے بیچو گے؟ مجھے یہ بائک بیچنی ہی نہیں ہے، تم جانتے تو ہو کہ مجھے کتنی پسند ہے۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے تم سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے پیسے بتاؤ، اور آج سے یہ بائک میری ہوئی۔ تم جانتے ہو آلیان، مجھے پیسوں کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، اور پیسوں کے لیے تو میں اپنی فیورٹ بائک کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ ہاں، اگر تمہیں واقعی میں میری بائک پسند ہے اور تم اسے لینا چاہتے ہو تو تمہیں شرط جیتنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ بائک تمہاری۔ سلمان کی بات سن کر آلیان اور ساحل دونوں حیران تھے۔ یہ بات تو وہ دونوں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سلمان کو پیسوں کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ اپنی فیورٹ بائک پیسوں کے لیے تو کبھی کسی کو نہ دیتا۔ لیکن آلیان بھی ایسا تھا کہ اگر اسے ایک چیز پسند آ جاتی تو اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اب سلمان کی بائک پر اس کا دل آ گیا تھا، جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے تیار تھا۔ کون سی شرط؟ وہ سامنے دیکھ رہے ہو، یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر آتی ہوئی وہ لڑکی جس نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے۔ ایک ہفتے میں اگر تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے گئے تو یہ بائک تمہاری۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس لڑکی کا حلیہ تو دیکھو۔ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، یونیورسٹی میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کوئی میرے ٹائپ کی تو ڈھونڈو۔ آلیان اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کہیں سے بھی اس ٹائپ کی نہیں تھی۔ کہاں وہ بگڑا ہوا لڑکا اور کہاں وہ پردے والی لڑکی۔ دیکھ لے جانی، اگر بائک چاہیے تو یہ شرط تو تجھے پوری کرنی ہی ہوگی۔ لڑکی تو یہی ہے، اگر تو نے ایک ہفتے میں اس کو پٹا لیا تو سمجھ بائک تیری ہوئی، ورنہ بھول جا اس کو۔ آلیان تم چھوڑو یہ سب، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فضول حرکت کرنے کی۔ جہاں تک بات بائک کی ہے تو اس سے اچھی گاڑی تمہیں مارکیٹ میں مل جائے گی، اور سلمان تم اپنی بائک اپنے پاس رکھو۔ ساحل نے آگے بڑھ کر آلیان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آلیان خانزادہ تھا، پیچھے ہٹنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں ساحل، بات اب صرف بائک کی نہیں، بات ایک چیلنج کی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آلیان خانزادہ کا کوئی چیلنج کرے اور وہ اسے پورا نہ کرے۔ یہ شرط تو اب میں جیت کر دکھاؤں گا، اور تم بائک دیکھنا، یہ بائک بھی میری ہوگی اور تم تیار ہو۔ سلمان، ایک ہفتے بعد یہ بائک میری ہو جائے گی۔ آلیان نے اپنے سن گلاسز لگائے اور وہاں سے چل پڑا۔ ساحل بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ آلیان، یہ کیا حرکت ہے؟ اب تم صرف ایک بائک کے لیے کسی معصوم لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلو گے، اور وہ بھی ایک سادہ سی لڑکی کے ساتھ۔ دیکھو آلیان، وہ لڑکی دکھنے میں کسی اچھے گھر کی، شریف گھر کی لگتی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ارے یار، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، بس شرط پوری کرنی ہے، بس ایک بار اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر ہی تو لے کر جانا ہے۔ تم بے فکر رہو، اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ پھر بھی یہ بات غلط ہے، تم صرف ایک شرط کے لیے کسی کے جذبات کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتے۔ کم آن یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں شادی کر کے اسے چھوڑ دوں گا۔ ایک چھوٹی سی شرط ہی تو ہے، اور یونیورسٹی میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تم بھی ریلیکس رہو، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگ کیسے لگ گئی؟ جلدی نکلو سارے یہاں سے، اس سے پہلے کہ آگ پھیل جائے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے آدھا جلا ہوا سگریٹ ہال میں پھینک دیا تھا، جس سے نکلنے والی چنگاری نے ہال میں لگے ہوئے بڑے سے پردے میں آگ بھڑکا دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آگ پورے پردے میں پھیل گئی تھی۔ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ابھی یہ آگ پورے ہال میں پھیل جائے گی۔
سارے اسٹوڈنٹ جو کلاس لینے کے لیے وہاں جمع تھے سب نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے وہ سب لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ ماہین نے بھی اپنا بیگ اٹھایا تھا اور بڑی سی چادر کو سنبھالتے ہوئے مشکل سے لوگوں کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس جان بچانے کے لیے اس طرح سے بھاگا نہیں جا رہا تھا کہ انہیں کسی دوسرے کا بھی خیال نہیں تھا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اللہ جی میں کیا کروں، کیسے نکلوں یہاں سے؟ ماہین دل میں ہی اپنے بھائی کو پکار رہی تھی جو اسے ہر مشکل میں بچا لیتا تھا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھا۔ اچانک ہی پاس سے گزرنے والی ایک لڑکی نے اس سے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اس سے پہلے کہ ماہین منہ کے بل زمین پر گرتی اور آس پاس سے گزرتے لوگ اسے کچل کر آگے بڑھ جاتے۔ سامنے سے آتے کسی شخص نے فوراً اسے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ اس نے ماہین کو پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا اور آتے جاتے لوگوں سے اسے بچا سکے۔ ماہین نے بھی ان بھاگتے ہوئے لوگوں سے بچنے کے لیے انجان شخص کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا کہ اگر وہ چھوڑ دے گی تو کہیں وہ شخص بھی باقی لوگوں کی طرح اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ لوگوں کا رش کم ہوا تو عالیان نے اس لڑکی کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ ماہین نے ابھی بھی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی چادر اس کے سر سے اتر گئی تھی اور خوبصورت لمبے بال بکھر گئے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور بال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو عالیان کہیں کھو سا گیا تھا۔ جب ساحل کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس لائے تو اس نے فوراً سب سے پہلے ماہین کی چادر اس کے سر پر دی۔ ماہین تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی جس نے پہلے اسے لوگوں کی بھیڑ میں سے اس طرح سے بچایا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہو، اور اب کس طرح سے وہ اس کے سر پر دوبارہ سے چادر دے رہا تھا۔ عالیان تم یہاں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، چلو جلدی کرو، ایک بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ ساحل کے وہاں آنے پر ماہین نے جلدی سے اس کی شرٹ کو چھوڑ دیا۔ اپنی چادر اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے جیسے اس نے جانے کے لیے قدم اٹھایا تھا تو پاؤں میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ گرنے لگی تھی۔ عالیان نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر دوبارہ اسے اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماہین نے گرنے کے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں کھولو لٹل پرنسس، آپ نہیں گری؟ عالیان نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا تو ماہین نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر اس شخص کے قریب تھی جس نے پہلے اسے بچایا تھا۔ عالیان کو دیکھتے اس کے دل میں پہلا یہی خیال آیا تھا، کوئی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ ماہین تو اس کی خوبصورت آنکھوں اور چہرے میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی تھی تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ میرا پاؤں، ماہین نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ میرے ساتھ آئیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہال سے باہر لے آیا۔ باہر لاتے اس نے اسے چیئر پر بٹھایا اور خود نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ پاس کھڑا ساحل یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ عالیان جس نے آج تک مڑ کر کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واقعی یہ سب کچھ ایک شرط جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ ماہین کو پہلی نظر میں ہی دیکھتے ساحل پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو ڈیٹ پر لے جانے کی شرط عالیان نے جیتنی تھی، لیکن وہ ایسا تو نہ تھا صرف ایک شرط کی خاطر وہ کسی کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ عالیان یار تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میں کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو بہت ارجنٹ ایک جگہ جانا ہے۔ اور گڑیا آپ کی کوئی دوست ہے یہاں؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، میں اسے آپ کے پاس بلا لیتا ہوں۔ نہیں بھائی میری کوئی دوست نہیں ہے، میں یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی، آج پہلا دن تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں سے کسی کو بلا لو تاکہ آپ کو گھر واپس لے جائیں، کیونکہ آپ کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے۔ اب آپ باقی کی کلاسز تو نہیں لے سکتی۔ جی بھائی میں اپنے بھائی کو کال کر کے بلا لیتی ہوں کہ وہ مجھے لے جائیں گے، ماہین نے ساحل کو دیکھ کر جواب دیا تھا۔ عالیان تو بس اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دیکھنے میں بالکل کسی گڑیا کی جیسی تھی۔ عالیان اس کا بھائی آ کر اسے لے جائے گا، ہمیں اب چلنا چاہیے، تمہیں جانے کی جلدی ہے تو تم چلے جاؤ، لیکن جب تک اس کا بھائی نہیں آ جاتا اسے لینے میں یہی ہوں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اب تو اس کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ساحل کو تو واقعی آج اس پر حیرت ہو رہی تھی، اتنی فکر تو کبھی اس نے اپنے اس بچپن کے دوست کی نہیں کی تھی جتنی وہ اس لڑکی کی دکھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں، میں بھائی کو کال کر دوں گی، وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گے، ان کا آفس قریب ہی ہے۔
آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی نا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی جاہلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی اس بھاگ دوڑ میں کوئی معصوم زخمی ہو سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو بلا لیں، جب تک وہ نہیں آتے میں یہی ہوں۔ سامنے بیٹھا یہ شخص پہلی نظر میں ہی ماہین کے دل میں اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ جس طرح اس نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا اور اب بھی اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے تو اپنے دل میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا اس کی اتنی فکر کر رہا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی سے بہت خوش قسمت تھی۔ اس کا بھائی بھی تو اس پر جان دیتا تھا۔ کچھ دیر اور اسی طرح خاموشی سے گزری تھی۔ سارون تو یہ سنتے ہی کہ اس کی لاڈلی کو چوٹ لگی ہے، فوراً اپنے آفس سے کسی آندھی طوفان کی طرح نکلا تھا اور 10 منٹ سے پہلے اس کی یونیورسٹی کے باہر تھا۔ ماہین نے کال پر اسے بتا دیا تھا کہ وہ کس جگہ پر بیٹھی ہے۔ سارون کے آنے کا سن کر ساحل عالیان کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کا بھائی پہنچ گیا ہے اور اب اگر اس نے 2 انجان لڑکوں کو اپنی بہن کے پاس کھڑا دیکھ لیا تو وہ غلط سمجھے گا۔ پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے ماہین کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارے میری گڑیا، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہے؟ مجھے تو لگا تھا میری گڑیا کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، اسی لیے بھائی آپ کے لیے دیکھو دیکھو کیا لے کر آئے ہیں، لیکن میری گڑیا تو یہاں پر مسکرا رہی ہے۔ سارون بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کر ماہین کے کمرے میں آیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ جب بھی بیمار ہوتی تھی یا اس سے کوئی بھی چوٹ لگتی تھی تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں لے کر اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا کہ اس کا دھیان چوٹ کی طرف نہ جائے اور اسے زیادہ درد محسوس نہ ہو۔ ماہین بچپن سے ہی اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، اسی لیے ذرا سی چوٹ بھی اسے کہاں برداشت ہوتی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے کیا سوچنا ہے، آج میرا پہلا دن تھا نا، اسی لیے میں بہت خوش ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میری گڑیا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ پھر یہ چوٹ کیسے لگوا دی؟ اگر وہاں پر رش تھا تو آپ کو فوراً وہاں سے آ جانا چاہیے تھا نا۔ بھائی سب لوگ اچانک سے بھاگنے لگے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر عالیہ نے آ کر میری ہیلپ کی۔ ماہین کے منہ سے عالیان کا نام نکلنے ہی والا تھا جب اس نے فوراً سے بات بدل دی۔ عالیہ کون؟ وہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی تھی بھائی، اس نے میری ہیلپ کی تھی، وہی۔ او اچھا، چلو ٹھیک ہے گڑیا، تم آرام کرو، اب جب تک تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا اور اسے ساری چیزیں دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی نا کتنی پاگل ہوں، بھائی کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ شکر ہے میرے منہ سے اس کا نام نہیں نکلا، ورنہ بھائی تو 1 منٹ میں اسے ڈھونڈ نکالتے۔ پتہ نہیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں۔ وہ کتنا ہینڈسم تھا اور کتنا اچھا بھی، اس نے کس طرح مجھے بچایا، بالکل کسی ہیرو کی طرح۔ ماہین عالیان کتنا اچھا لگے گا نا، ماہین عالیان کے بارے میں سوچتی، خود سے باتیں کرتی، شرماتی ہوئی اسے سوچتے سوچتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ یہ تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کلاس لینے کا ارادہ ہے یا آج بھی کہیں اور جانے کا موڈ ہے؟ تم کس لیے ہو میری جان؟ جاؤ نا کلاس لو، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ عالیان ساحل کو جواب دے کر جانے ہی لگا تھا جب ساحل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اب کہاں جا رہے ہو یار؟ تم کب سدھرو گے؟ لاسٹ ایئر ہے، اب تو پڑھائی کو تھوڑا سا سیریس لے لو، تم ہو نا سیریس لینے کے لیے۔ ویسے بھی بنا سیریس لیے جب اتنے سیمسٹر کلیئر کر لیے ہیں تو میری جان تم فکر مت کرو، یہ لاسٹ بھی ہو جائے گا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا عالیان، کچھ بھی نہیں۔ تو تم نے میرا کرنا بھی کیا ہے؟ چل ملتے ہیں پھر بعد میں۔ ساحل اسے بلاتا رہا، روکتا ہی رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ارے میری گڑیا، صبح صبح اٹھ کر آ گئی، کچھ چاہیے تھا تو تم رشیدہ سے کہہ دیتی، وہ تمہارے کمرے میں دے دیتی، خود چل کر نیچے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہارا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ماہین کو نیچے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھ کر زارون کافی حیران ہوا تھا، اسے لگا تھا وہ سو رہی ہے، اسی لیے وہ اکیلا ہی ناشتہ کرنے لگا تھا۔ نہیں بھائی، اب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ تیاری یونیورسٹی جانے کی ہے، 2 دن سے تو آپ نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، نہ ہی کمرے سے باہر۔ اب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا میری گڑیا؟ تم یونیورسٹی جاؤ گی، وہاں پر زیادہ چلنے پھرنے سے پھر درد کرنے لگے گا نا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پیاری سی چھوٹی سی گڑیا کو
ذرا سی بھی تکلیف ہو، اسی لیے ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر چلی جانا۔ نہیں نا بھائی، ابھی نئی نئی تو یونیورسٹی شروع کی ہے، سب لوگ کیا سوچیں گے کہ ابھی سے میں چھٹیاں کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سے پروفیسر بھی نالائق سمجھیں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چل بھی سکتی ہوں، دیکھیں اپنے کمرے سے خود چل کر ہی تو آئی ہوں نا، پلیز جانے دینا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا میری پیاری کو، میں آپ کے یونیورسٹی کے پرنسپل سے بات کر کے انہیں سمجھا دوں گا۔ کوئی پروفیسر میری گڑیا کو نالائق نہیں سمجھے گا، نہ ہی ڈانٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتہ کرو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ بھائی جانے دینا پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ایک پرومس، اگر ذرا سا بھی مجھے درد محسوس ہوا تو میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گی۔ اب پلیز مان جائے نا، میں گھر میں کیا کروں گی، بور ہو جاؤں گی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری گڑیا ٹھیک ہے، اگر یونیورسٹی جانا ہے تو پھر اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور اگر ذرا سا بھی پاؤں میں درد ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے اچھے بھیا ہو۔ جی میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، اس کے بغیر میں تمہیں یونیورسٹی لے کر نہیں جاؤں گا۔ ماہین نے جلدی کھانا شروع کیا تھا، کیونکہ آج وہ ہر صورت یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ یہ 2 دن اس نے کس طرح سے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ آلیان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن دل بے چین تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے، اسی لیے اس نے اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہیں کی۔ چلنے کی وجہ سے ابھی بھی اسے پاؤں میں درد محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ درد بہت کم تھا اس کے دل کی بے چینی کے آگے۔ اسے اچھا تھا کہ میں گھر پر ہی رہ لیتی، اتنی مشکل سے آئی تھی، لیکن جس کے لیے آئی وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ بھائی کو کال کرتی ہوں کہ مجھے لے جائے، اب تو کوئی کلاس بھی نہیں ہے اور میری تو یہاں کوئی دوست بھی نہیں۔ ماہین نے آلیان کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آج اس سے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ مشکلوں سے ایک لیکچر لینے کے بعد وہ کینٹین میں مایوس بیٹھی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی وہ تو دکھائی نہیں دیا۔ ہائے لٹل فرینڈز، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ماہین نے فوراً اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر کوئی خواب تھا؟ صبح سے وہ جس شخص کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ یہاں؟ آپ کے تو پاؤں پر چوٹ لگی تھی نا؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ آپ اب پورا ہفتہ یونیورسٹی نظر نہیں آئیں گی۔ آلیان ماہین کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے جو دماغ میں آیا وہ کہہ دیا۔ ماہین کی بات سن کر آلیان کھل کر مسکرایا۔ اس شخص کی تو مسکراہٹ بھی ایسی تھی کہ انسان اس میں کھو جائے۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہی تو بیٹھا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم اس یونیورسٹی میں نئی ہو، تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں میری کوئی دوست نہیں ہے۔ ماہین کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی اس کی بات پر، وہ ہنس رہا تھا، اسی لیے اس نے چہرہ جھکا کر جواب دیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ اتنی ساری لڑکیاں ہیں، آہستہ آہستہ بن جائیں گی۔ جب تک تمہارا کوئی دوست نہیں بنتا تب تک میں تمہارا دوست ہوں۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ بھی کہنا ہو، مجھے آ کر بتا سکتی ہو۔ آپ کیا واقعی میں آپ میرے دوست بن جائیں گے؟ کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے کہ ہم دونوں دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں ایسی تو بات نہیں یار، میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں یار، وہ پروفیسر کمال تمہارا پوچھ رہے تھے، چلا جا، انہیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ماہین کو اس وقت ساحل کا یہاں آنا شدید برا لگا تھا۔ آلیان کو اس سے باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا، جب بیچ میں یہ آن ٹپکا۔ دل ہی دل میں اس نے ساحل کو خوب سنائی بھی تھی، لیکن بظاہر خاموشی رہی۔ اوکے لٹل پرنسس، اپنا خیال رکھنا، پھر ملاقات ہوگی۔ آلیان کے جاتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر ساحل کے ساتھ وہاں سے باہر چلا گیا۔ ہائے اللہ جی، یہ کتنے ہینڈسم ہیں، اور اوپر سے ان کی اسمائل، اس نے خود آ کر مجھ سے بات کی، مطلب میں اس کو یاد تھی۔ ماہین کے لیے تو یہی بات خوشی کی تھی کہ آلیان خود اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ اب خوشی خوشی وہ گھر جا سکتی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی، اور تم مجھ سے کیوں بات کر رہے تھے؟ مجھے علیشا نے بتایا ہے، اس دن بھی تم نے اس کی مدد کی تھی۔ آلیان میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں،
تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا جواب دوں میں تمہاری بات کا؟ لڑکی ہے، معصوم ہے، نئی آئی ہے یونیورسٹی میں. اس دن اسے چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے اس کی مدد کر دی. اس دن تو اسے چوٹ لگی تھی، تم نے اس کی مدد کر دی. آج اس کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ میں کہاں بیٹھتا ہوں، کہاں جاتا ہوں؟ تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے عالیان، تم سمجھ نہیں رہے. میں تم سے محبت کرتی ہوں. میں تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے سونیا، میرا نہیں. اور تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں جواب دے ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ناراض تو مت ہو. میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی. ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں. تم اسے معصوم سمجھ رہے ہو، لیکن وہ معصوم نہیں ہے. معصوم بن کر لڑکوں کو بیوقوف بناتی ہیں. بڑی سی چادر لے کر ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ بہت نیک پروین اور اچھی لڑکی ہیں. تم دیکھنا کچھ دنوں سے یونیورسٹی میں رہنے دو، پھر تم دیکھنا اس کو کسی امیر لڑکے کے پیچھے پھر رہی ہوگی. دوسروں پر تبصرے کرنے کے بجائے اگر انسان خود پر توجہ دے تو زیادہ بہتر ہے. عالیان نے ایک نظر سونیا کی طرف دیکھ کر طنزی الفاظ میں یہ بات کہی تھی. وہ سمجھ تو گئی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کر اس نے اس بات کو ٹال دیا. اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو. آج شام کو ہم دونوں ساتھ باہر چلیں گے. سوری، میں آج نہیں جا سکتا، میں بیزی ہوں. عالیان نے اپنی چیزیں اٹھائی تھی اور وہاں سے جانے لگا. سونیا اس کے پیچھے پیچھے تھی. عالیان پلیز میری بات تو سنو. دیکھو میرا وہ مطلب نہیں تھا. تم ناراض مت ہو، آئی پرومس. آج کے بعد میں تمہارے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی. میری بات تو سن لو. میں نے کہا نا تم سے سونیا کہ میں بیزی ہوں. آج ہم کہیں نہیں جا سکتے، پھر کسی دن دیکھیں گے. اور یہ کیا تم بچوں کی طرح پیچھے سے آوازیں دینے اور بلانے لگتی ہو؟ جب بات ختم ہو گئی، میں نے کہہ دیا میں بیزی ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ عالیان نے رک کر سختی سے اس کی بات کی تھی. سونیا یہ ہٹ درمی اور خود پر اس کا حق جتانا عالیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. بس اس کی فیملی فرینڈ تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرتا تھا، اور سونیا اس کا فائدہ اٹھاتی تھی. اس لڑکی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی. ہمت کیسی ہوئی اس کی تم سے بات بھی کرنے کی؟ اسے کیا لگتا ہے اپنی معصوم ادائیں دکھا کر، اپنا یہ پارسا پن دکھا کر تمہیں مجھ سے چین لے گی؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی عالیان. عالیان صرف اور صرف میرا ہے. اگر کسی نے بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس کا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. دیکھ لوں گی میں اس لڑکی کو بھی. عالیان، وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی بات پر کھل کر ہنس رہا تھا، اپنے نام کی پکار سن کر فوراً اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا. باقی سب نے بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا. جہاں بڑی سی چادر میں ماہین کھڑی عالیان کو دیکھ رہی تھی. عالیان کی ایک دفعہ غصے سے دیکھنے پر سب نے اپنی نظریں جھکا لیں. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. تم یہاں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس لیے میں یہاں آ گئی. اچھا کوئی بات نہیں، تم کینٹین میں چلو، میں وہیں آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ماہین نے اپنے بیگ کو سختی سے پکڑا تھا اور کینٹین کی طرف بھاگ گئی. ویسے ماننا پڑے گا تجھے عالیان، 2 دن میں تم نے اس لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا لیا. مجھے تو اپنی بائک جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. میں نے کہا تھا نا، کوئی چیلنج ایسا نہیں جو عالیان خانزادہ پورا نہ کر سکے. اب اپنی بائک کو تیار رکھنا، ٹھیک ہے؟ 1 ہفتے بعد وہ میری ہو جائے گی. ٹھیک ہے باس، لے لینا. پہلے شرط تو جیت جاؤ. وہ بھی جیت جاؤں گا. عالیان نے اپنا سامان اٹھایا تھا اور کینٹین کی طرف چلا گیا. ساحل بھی وہاں سے اٹھ کر اپنی کلاس لینے چلا گیا. ساحل عالیان کا بچپن کا دوست تھا. عالیان ایک اچھا لڑکا تھا لیکن ضدی بھی تھا. اگر اسے کوئی چیلنج دیا جاتا تو وہ اسے پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا تھا. ساحل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس مرتبہ اس کا چیلنج کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے، لیکن پھر بھی عالیان کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا. بات صرف بائک کی نہیں تھی، بات اس کی ضد کی تھی، اور وہ اپنی ضد ہر حال میں پوری کرتا تھا. آئی ایم سوری، مجھے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کے دوست کیا سوچیں گے؟ میں صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہیں نظر ہی نہیں آئے. پھر جب میں نے آپ کو وہاں دیکھا تو میں بنا سوچے سمجھے وہاں چلی آئی. ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوری کی کیا بات ہے؟ جس طرح وہ میرے دوست ہیں تم بھی تو میری دوست ہو. لیکن وہ سب تو لڑکے ہیں نا، میں تو لڑکی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ مجھے آج کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، اور یہاں پر میرا اور کوئی دوست بھی نہیں ہے. کیا آپ مجھے وہ سمجھا دیں گے؟ کیونکہ کل میں نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے. جب تک وہ سمجھ نہیں آئے گا تو میں کیسے بناؤں گی؟ اور اگر اسائنمنٹ نہیں بناؤں گی تو پروفیسر غصہ ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے.
اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ دکھاؤ مجھے تمہیں کیا سمجھ نہیں آیا۔ ماہین نے بک نکال کر آلیان کو دے دی تھی۔ سمجھ تو اسے آ گئی تھی لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کسی بھی طرح وہ چاہتی تھی کہ آلیان اس سے بات کرے، اس کے پاس بیٹھے اور یہی طریقہ اسے سمجھ آئے۔ کافی دیر تک وہ اسے سب کچھ سمجھاتا رہا۔ ماہین اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا، بلکہ ایک کام کرو، اپنا نمبر مجھے دو، اسائنمنٹ بناتے ہوئے اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ آلیان کی کہنے کی دیر تھی جب ماہین نے فوراً سے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ وہ تو خود اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ماہین کوئی ایسی ویسی لڑکی تھی، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، لیکن آلیان کو دیکھتے ہی جیسے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کا دل تو بار بار چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اسے دیکھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی سے ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ سو گئی تھی کیا؟ نہیں، اتنی جلدی تو نہیں۔ تو پھر کیا مجھے یاد کر رہی تھی؟ ماہین ایک دم سے حیران ہوئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہوں۔ نہیں، میں تو وہ بس سونے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی تھی۔ کل یونیورسٹی آتے ہی سب سے پہلے کینٹین میں مجھ سے آ کر ملنا، اور ہاں، یاد سے کل اچھی طرح سے تیار ہو کر آنا، ہم دونوں باہر چلیں گے۔ میں تمہیں اپنے یہاں کی سب سے فیوریٹ کافی پلانے لے کر جاؤں گا، تو تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ آلیان کی بات سن کر ماہین کا دل تو کہہ رہا تھا کہ فوراً ہاں کر دے۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن زارون کو سوچ کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے آلیان، وہ اصل میں اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے، اور تمہارے بھائی کو کون بتائے گا؟ وہ کون سا سارا دن باہر سڑکوں پر گھومتا ہے؟ تو میرے ساتھ جاؤ گی میری گاڑی میں، اور 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ میں تمہیں واپس یونیورسٹی لے کر آؤں گا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ اوکے، ڈن ہو گیا۔ تو پھر کل ہم لوگ ملتے ہیں، اور تمہارے لیے گفٹ بھی لیا ہے، سرپرائز ہے تمہارے لیے، کل بتاؤں گا۔ اب سو جا۔ ماہین نے اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور دوبارہ سے آلیان کے سپنے دیکھنے لگی۔ کیا وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے؟ میں بھی نا، کتنی پاگل ہوں۔ ظاہری سی بات ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، اسی لیے تو میری اتنی فکر کرتا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی اسے یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ہائے اللہ جی، میں کتنی خوش قسمت لڑکی ہوں، جس شخص کو میں نے چاہا وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ اگر آلیان واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے تو میں اس سے کہوں گی کہ بھائی سے بات کر کے مجھے یقین ہے کہ بھائی ضرور مان جائیں گے، ہم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ ماہین خود سے ہی سب کچھ سوچتی بستر میں منہ چھپا کر سو گئی تھی۔ گڑیا، آج تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے۔ بی جان کافی دنوں سے تمہارا پوچھ رہی ہیں، لیکن میں آفس کے کاموں کی وجہ سے بیزی تھا۔ آج تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو سوچا جا کر ان سے مل لیتے ہیں۔ آج تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لو۔ نہیں بھائی، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلے تو تم بہت چھٹیاں کرتی تھی، کالج میں تو تمہیں زبردستی بھیجنا پڑتا تھا۔ یہ یونیورسٹی میں کچھ تمہارا زیادہ ہی دل نہیں لگ گیا؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، کالج کی بات الگ تھی، وہاں پر پڑھائی کا اتنا بوجھ نہیں تھا نا۔ یہاں پر ایک دن کلاس نہ لو تو اگلے دن کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، بس اس لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہیں سمجھا دوں گا، لیکن آج جانا ضروری ہے۔ میں نے بی جان سے کہہ دیا ہے۔ نہیں بھائی، آج نہیں پلیز، آج میرا بہت ضروری لیکچر ہے، ہم کل چلے جائیں گے، یا پھر جب میں یونیورسٹی سے واپس آؤں گی تب چلے جائیں گے، لیکن آج نہیں۔ ارے گڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی میری گڑیا نے پڑھائی کے معاملے میں اتنی عزت نہیں کی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھے دل لگا کر پڑھائی کرنا، یہ نہیں کہا تھا کہ سارا ٹائم اپنا پڑھائی کو ہی دے دو۔ تم تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ پڑھائی کو وقت دینا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں، اپنے لیے بھی تو وقت نکالا کرو۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ پکا وعدہ، جب میں واپس آ جاؤں گی تو چلیں گے۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے مجھے چھوڑ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ تو کر لو۔ ٹھیک سے، بس بھائی میرا ہو گیا، جلدی چلیں۔ زارون تو اپنی بہن کو دیکھ کر حیران تھا، لیکن اس بات سے مطمئن بھی تھا کہ وہ پڑھائی میں دل لگا رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، تمہیں اچھی لگی؟ بہت زیادہ۔ آلیان اسے اپنے سب سے فیوریٹ ریسٹورانٹ میں لے کر آیا تھا، جہاں پر ان دونوں نے ساتھ کھانا کھایا، اور آلیان نے اس کے لیے گفٹ لیا تھا، وہ بھی ماہین کا بہت پسند آیا تھا۔ آلیان نے اسے واپس یونیورسٹی چھوڑ دیا تھا اور وہ جلدی سے گھر چلی گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں آلیان، تم کوئی بات کہو اور اسے پورا نہ کرو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ لو یار، تمہارا انعام تو بنتا ہے، تم شرط جیت گئے ہو، اب یہ بائک تمہاری ہوئی۔ سلمان نے اپنی بائک کی چابی آلیان کو تھما دی تھی۔
आलियान खानज़ादा के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हाँ यार, ये तो मानना ही पड़ेगा। आलियान शर्त जीत कर अपनी बाइक लेकर घर वापस आ गया और फिर उसके बाद उसने माहीन के किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी में फिर से उससे बात नहीं करता था। माहीन जब भी उससे बात करने की कोशिश करती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता। इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था जब उसने माहीन से ठीक तरीके से बात नहीं की थी। क्या हो गया आलियान? आलियान को वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? क्या हो गया है आलियान को? वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं मैसेज करती हूँ तो भी कोई जवाब नहीं देता। आज मैं हर हाल में पूछूंगी कि आखिर मसला क्या है। माहीन यूनिवर्सिटी में आलियान को ढूंढ रही थी जब उसकी नज़र सलमान पर पड़ी। सलमान को वो पहचानती थी, ये तो वही लड़का है जो आलियान के साथ होता था। इसको आलियान के बारे में पता होगा, इसी से पूछती हूँ। बात सुने? जी कहिए। आपने आलियान को कहीं देखा है? वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तो मालूम नहीं कहाँ है। तो मुझसे बात कर लो, जो भी बात करनी है। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या हो गया, हम भी तो इंसान हैं। जैसे आलियान से बात करती थी वैसे मुझसे कर लो। मैं भी तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। सलमान अपनी जगह से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। माहीन उससे खौफज़दा होती 1 कदम पीछे हो गई। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माहीन जाने लगी जब पीछे से सलमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और वह दूर जाकर गिरा। और फिर उसके बाद बुरी तरह से किसी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की, उसका हाथ पकड़ने की? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। आलियान क्या हो गया? छोड़ो उसे। आलियान गुस्से से पागल हो गया था। साहिल उसे रोकने की कोशिश में था लेकिन वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। माहीन उसको इस तरह से सलमान को मारता हुआ देखकर खौफज़दा हो गई थी। आलियान छोड़ो इसे, पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूँ पागल। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? मेरी है वो, मेरे अलावा अगर किसी ने आंख उठाकर भी इसकी तरफ देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। आलियान का जुनून देखकर माहीन खौफ से कांपने लगी थी। वो शायद सलमान की जान ले लेता अगर उसकी नज़र माहीन पर न जाती। उसकी चादर उसके सर से उतर रही थी। आलियान ने वहीं पर सलमान को छोड़ा, माहीन के सामने खड़ा हो गया और उसे अपने हिसार में ले लिया, इस तरह से कि किसी की उस पर नज़र न पड़े। उसकी चादर ठीक करके उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। क्या ज़रूरत थी उसके सामने जाने की? क्यों गई थी तुम उसके पास? वो मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछने गई थी। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैं मर तो नहीं गया था, इसी यूनिवर्सिटी में था, मसरूफ़ था कुछ दिन, खुद ब खुद तुमसे बात कर लेता। इस घटिया इंसान के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? आलियान का गुस्सा किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। सॉरी, घर जाओ और आज के बाद किसी भी अनजान लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा तुम्हारी जान निकाल दूंगा। माहीन ने अपना बैग उठाया और फौरन वहाँ से भाग गई। क्या भरोसा था कि वो उसको भी 2-3 थप्पड़ मार देता। ये क्या पागलपन है आलियान? तुमने उस लड़की की खातिर सलमान को क्यों मारा? जहाँ तक मुझे पता है तुम उससे इसीलिए मिलते थे क्योंकि तुम्हें शर्त जीतनी थी। फिर उस लड़की के लिए इतना पागलपन क्यों? क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत। और अगर किसी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए आलियान? तुम कैसे इससे मोहब्बत कर सकते हो? तुम जानते भी हो वो कौन है? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? वो ज़ारून खान की बहन है, खान हवेली की बेटी, जिनके साथ तुम लोगों की सालों से दुश्मनी है। और मुझे ये बात कल पता चली जब मैंने ज़ारून को यूनिवर्सिटी के बाहर देखा। वो उसे लेने के लिए आया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो। उनकी बहन नहीं हो सकती। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद उससे पूछ लेना। ठीक है, अगर ऐसी भी बात है तो मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। ये दुश्मनी भी मेरी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। आलियान वहाँ से चला गया था जबकि पीछे साहिल इस बात को सोच सोच कर परेशान था कि अब आगे क्या होगा। आलियान, ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बाजू छोड़ो। और जो दर्द मुझे पहुंच रहा है उसका क्या? मैं पिछले 3 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम न मेरा फ़ोन उठा रही हो, न ही मुझसे कोई बात कर रही हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? माहीन अपनी क्लास से निकल कर जा रही थी जब आलियान उसे बाजू से खींच कर एक खाली क्लास में ले आया। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। हम दोनों की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती।
اسی لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ تم رہ سکتی ہو مجھ سے دور؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندانوں میں کئی سالوں سے دشمنی ہے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہی بھول جائیں۔ آج تو تم نے یہ سب کچھ کہہ دیا، دوبارہ اگر مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ تو پھر کیا کرو گے تم؟ لڑو گے سب لوگوں سے؟ ہاں لڑ لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور ضروری کام کرنا ہے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ آلیان تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ آلیان اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اپنے کچھ دوستوں کی موجودگی میں اس نے ماہین سے نکاح کر لیا۔ ماہین پہلے تو اس بات پر راضی نہیں تھی، لیکن پھر آلیان کے مجبور کرنے پر اس نے ہاں کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے گھر والے کیا سوچ کر بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے تمہاری پھپھو کے بیٹے سے۔ بہت جلد شادی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارا نکاح کرنا ضروری تھا۔ اب جب تم میرے نکاح میں ہوگی تو کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی میرا رشتہ کیسے طے کر سکتا ہے؟ میری بات پر یقین نہیں ہے؟ جب اپنے گاؤں جاؤ گی تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی ہو، کیا اب بھی اسی طرح سے دور رہو گی؟ آلیان بیڈ پر بیٹھا تھا، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ماہین اس کی گود میں آ گئی۔ آلیان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ آلیان یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے۔ کیا ہو گیا یار؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہمارا نکاح ہوا ہے، بیوی ہو تم میری۔ لیکن پھر بھی آلیان ابھی یہ سب؟ چپ، بالکل چپ۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ایک لمحہ تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل ہے، اور اب جب کہ تم میرے نکاح میں آ گئی ہو تو میں خود کو مزید تم سے دور نہیں رکھ سکتا۔ آلیان پلیز ابھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بھول جاؤ سب کچھ اور آج ہمارے ان خوبصورت لمحوں کو اور میری محبت کو محسوس کرو۔ آلیان اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس پر جھکا تھا اور اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ ماہین چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ آلیان کی قربت اور محبت کی خواہش مند وہ بھی تھی، لیکن آگے کے حالات کو سوچ کر وہ پریشان تھی۔ لیکن آلیان نے تھوڑی ہی دیر میں اسے خود میں اس طرح سے الجھا لیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ 1 ماہ بعد وہ حویلی واپس آئی تھی۔ ارے آ گئی میری بچی، شہر جا کر تو ہم کو بھول ہی گئی ہو۔ پڑھائی میں اتنا دل لگا لیا کہ ایک بار بھی بی جان سے اور کسی سے ملنے کا دل نہیں کیا؟ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس کام زیادہ تھا کہ پھر یہاں آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا میری لاڈو، کوئی بات نہیں، تم نے دل لگا کر پڑھائی کی ہے، یہی بہت ہے۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، سفر سے تھکی ہاری آئی ہو، شام کو بیٹھ کر خوب ساری باتیں کریں گے۔ زارون بیٹا تم بھی جا کر آرام کرو، تم بھی تھک گئے ہوگے۔ جی بی جان، میں بابا سائیں سے مل لوں، اس کے بعد آرام کروں گا۔ رات کے کھانے پر سب لوگ موجود تھے۔ بی جان نے بات شروع کی۔ اب جیسا کہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ سب کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ زارون کا رشتہ پلوشا سے طے کر دیا اور اپنی ماہین کا کاظم سے۔ میں جانتی ہوں میرے بچوں کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نکاح بھی اسی ہفتے ہوگا۔ زارون اور پلوشا کی رخصتی ہم اسی ہفتے کریں گے، جبکہ ماہین کی رخصتی اس کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے آپ نے بی جان، ہم میں سے کسی کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیوں، یہ تو پہلے ہی سے طے تھا، بس آج سب کے سامنے میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، ورنہ یہ رشتے تو پہلے سے طے تھے۔ جی بی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ارے سکینہ کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ اور سب کا منہ میٹھا کرو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگ اس فیصلے سے خوش تھے سوائے ماہین کے، جو اپنا کھانا چھوڑ کر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا اچانک سے؟ اس طرح کھانا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ارے کلثوم تم بھی نا، بچی ہے، شادی بیاہ کی بات پر شرما گئی ہے، چاہے شہر میں پڑھ کر آئی ہے لیکن پھر بھی ہے تو خاندانی لڑکی نا۔ اس کا مطلب ہے آلیان ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن میں کیسے کاظم سے نکاح کر سکتی ہوں؟ میرا نکاح تو آلیان سے ہو چکا ہے، گھر میں کسی کو پتہ چلا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ آدھی رات اسی پریشانی میں گزر گئی تھی۔ جب ماہین نے دوسری طرف کروٹ لی تو اپنے بستر پر آلیان کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آلیان تم پاگل ہو گئے ہو جو اس طرح سے مجھ سے ملنے آ گئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ابھی چھوڑو یہ سب، میں اپنے ان خوبصورت مومنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آلیان نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ بنا اس کی کوئی بھی بات سنے اس پر جھک گیا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ماہین تھی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ نکاح کے وقت وہ کیا کہے گی؟ یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ ارے ماہی، تم یہاں اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی ساری تیاریاں کرنی ہیں، تم ایک کام کرو، آج ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو، اپنے نکاح کا جوڑا بھی اپنی مرضی سے لے لینا۔ نہیں پھپھو جان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے لے آئیں جو بھی لینا ہے۔ ارے کیا ہوا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو؟ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو، راستے میں ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے۔ نہیں بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، میں دوا لے لوں گی اور سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اچھا پکی بات ہے نا، چلو جاؤ تم اپنے کمرے میں آرام کرو۔ کب تک میں سب سے جھوٹ بولتی رہوں گی؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ آلیان سے کہتی ہوں وہ کوئی حل نکالے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اگر سب کے سامنے جا کر یہ بات سب کی لوگ جان سے مار دیں گے، کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے بس تھوڑا سا ہی کھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ جب آج پھر آلیان کھڑکی سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ آلیان تم پھر آ گئے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا یہاں آنے سے، تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں خود سب لوگوں کو اس رشتے کے بارے میں بتا دوں گی، تم پلیز ابھی یہاں سے جاؤ۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز جاؤ یار تم بیوی ہو میری، کب تک میں ایسے چھپ چھپ کر تم سے ملتا رہوں گا؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور تم بھی ڈرنا بند کرو، ایک نہ ایک دن تو یہ رشتہ سب کے سامنے آئے گا نا۔ اور کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ماہین کون ہے تمہارے کمرے میں؟ یہ کسی لڑکے کے بولنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ دروازہ کھولو تم۔ باہر سے پھپھو کی آواز سن کر ماہین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آلیان تم پلیز یہاں سے جاؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، جب چاہوں تم سے ملنے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماہین میں کہہ رہی ہوں کہ دروازہ کھولو، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ پھپھو کوئی نہیں ہے، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ بھائی صاحب یہ دروازہ کھلائیں، آپ کی بیٹی کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ جیسے پتھر کے ہو گئے۔ آلیان نے ماہین کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شام میرے خدا، بس یہ دن دیکھنا باقی تھا بھائی صاحب۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، ماہی کے کمرے میں کوئی لڑکا ہے، کس طرح سے کھڑا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ اسی دن کے لیے میں نے کہا تھا آپ سے اسے پڑھنے کے لیے شہر نہ بھیجیں۔ پھپھو کی دعائیاں شروع ہو گئی تھی۔ لڑکے کون ہو تم؟ اور اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ آلیان نے ماہین کو اپنے پیچھے کیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس وقت میری بہن کے کمرے میں آنے کی؟ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں آ سکتا میں؟ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے، میں جب چاہے اس کے کمرے میں آ سکتا ہوں، اس سے مل سکتا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسا ہو چکا ہے، میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ ماہین بتاؤ انہیں کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ بھائی وہ آلیان خانزادہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تم یہ راستہ نکالو گے، ہماری عزت کو اس طرح سے نیلام کرو گے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، میری بہن کو بیچ میں لا کر۔ تم آئے تھے یہاں اپنی مرضی سے، لیکن اب یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ زارون نے غصے سے اپنی گن نکالی تھی۔
جیسے اس نے عالیان پر گولی چلائی، ماہین جو عالیان کے ساتھ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ ماہی، یہ کیا کیا تم نے میری جان؟ عالیان نے فوراً اسے تھام لیا تھا۔ زارون کو اپنے سامنے اپنی گڑیا کو اس طرح سے دیکھ کر جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی گڑیا کو تکلیف دے دی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ عالیان کی سفید شرٹ بھی سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ماہین کو اپنے بازوں میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکٹر، آپ کچھ بھی کریں لیکن میری ماہین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پلیز اسے بچا لیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہ تم میری بہن کی زندگی میں آتے، نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ تمہارے حصے کی گولی میری بہن کو لگی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زندہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، عشق کرتا ہوں میں اس سے جنون کی حد تک۔ اگر کسی نے بھی اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، پھر چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ عالیان کی آنکھوں میں زارون کو واقعی ماہین کے لیے بے پناہ محبت دکھائی دی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، زارون اور عالیان بھاگ کر اس کے پاس گئے۔ دیکھیں، گولی ہم نے نکال دی ہے، لیکن ابھی تک ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں آئی۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے بیبی کو کچھ نہیں ہوا۔ گولی لگنے کے باوجود بھی بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زارون نے حیرت سے عالیان کو دیکھا تھا۔ اسے تو خود پہلے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ڈاکٹر کیا کہہ کر گئی ہے، لیکن جب اسے سمجھ آئی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش تھا، لیکن ماہین کی حالت کو دیکھ کر پریشان بھی تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ابھی کیا کہہ کر گئی ہے؟ عالیان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ سالے صاحب، ڈاکٹر کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آئی جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ صاف صاف بتا کر گئی ہے کہ وہ آپ کو ماموں اور میں بابا بننے والا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عالیان؟ تم نے کہا تھا تم نے صرف نکاح۔ میں نے کہا تھا کہ ماہین میری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ زارون کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی کھڑے کھڑے اس شخص کی جان لے لیتا جو نہ صرف اس کی اجازت کے بغیر اس کی بہن سے نکاح کر چکا تھا بلکہ باپ بھی بننے والا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ زیادہ درد تو نہیں ہے نا؟ اپنے بھائی کو معاف کر دو، میری وجہ سے میری گڑیا کو اتنی تکلیف ہوئی۔ نہیں بھائی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اتنا سب کچھ کیا۔ بھائی، مجھے عالیان کے پاس جانا ہے، پلیز اسے کچھ مت کہیے گا، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بھائی، اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، پلیز اسے کچھ مت کریے گا، مجھے اس کے ساتھ رہنے دیں، مجھے اس کے پاس جانے دیں۔ ماہین کی حالت دیکھ کر زارون کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی بہن ایک شخص کے لیے اس طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، رونا بند کرو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ بھی ماہین کو دیکھ کر گھر چلے گئے تھے۔ جب عالیان کمرے میں آیا، کیسی ہو میری زندگی؟ عالیان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہین آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ عالیان کی آواز سن کر فوراً اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ ٹھیک ہوں۔ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی حماقت کرنے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ عالیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہین کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اوپر سے جو خبر اسے سننے کو ملی تھی، یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھ رہا تھا کہ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ ماہین کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اب جب کہ سب لوگوں کو ان کے نکاح کا پتہ چل ہی چکا تھا تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کون اب اس کو قبول کرے گا؟ دیکھا نہیں تھا وہ لڑکا کس طرح سے بے شرمی سے اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا؟ سب کے سامنے اس کا یہ حال تھا تو اکیلے میں کیا کرتا ہوگا؟ آپ خاموش رہیں گی تاکہ ہم بات کر سکیں؟ ہاں بھائی، مجھے ہی چپ کروا دو، پہلے بھی تو تم ہی نے اجازت دی تھی نا اسے۔ دیکھ لیا بہن کا کارنامہ، دشمن سے محبت کر کے بیٹھی ہیں
نہ صرف محبت بلکہ نکاح بھی کر چکی ہیں میڈم، اور وہ نواب صاحب اس سے ملنے کے لیے گھر بھی آنے لگا۔ پتہ نہیں اب نکاح کے بعد بھی کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بابا، میں نے فیصلہ کیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید عالیان نے ہم سے دشمنی نبھانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ماہی کے لیے محبت دیکھی ہے، اور ماہی بھی اس کو چاہتی ہے، اور اب جب کہ نکاح بھی ہو چکا ہے تو ہمیں اس دشمنی کو ختم کرتے ہوئے نئے رشتے کی شروعات کرنی چاہیے، اور ماہین کو عالیان کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زارون، میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سے زیادہ اور کچھ بھی اہم نہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے عالیان کو، وہ ہماری ماہی سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ماہی اس کے ساتھ خوش رہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی ہفتے تمہاری اور پلوشا کی رخصتی کے ساتھ میں ماہین کی بھی رخصتی کر دوں گا۔ تم عالیان سے کہو کہ اپنے گھر والوں سے بات کریں اس بارے میں، اور انہیں حویلی لے کر آئے تاکہ سارے معاملات طے کیے جا سکیں۔ عالیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سارے معاملات اتنی آسانی سے طے پا جائیں گے۔ اس کے گھر والے خان حویلی آئے تھے اور سارے معاملات طے ہوئے تھے، اور آج سے 3 دن بعد اس کی اور ماہین کی رخصتی تھی۔ ماہین اس بات سے خوش تھی کہ اس کے بھائی اور اس کے بابا نے اس کی خوشی کے لیے سالوں پرانی دشمنی کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا رشتہ بنایا تھا۔ پورے کمرے کو سرخ رنگ کے گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بھی سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی عالیان کے کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس سے مل چکی تھی بہت مرتبہ، لیکن پھر بھی آج ایک عجیب سا احساس تھا کہ آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ عالیان نے اسے بہت ہی خوبصورت منہ دکھائی کا تحفہ دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی خوشی مناؤں، تمہارے یہاں اپنے پاس ہونے کی خوشی مناؤں، یا پھر جو تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے وہ سیلیبریٹ کروں۔ میں نے کون سی خوشی دی ہے؟ ماہین کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ عالیان نے ہی سب کو منع کیا تھا کہ کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا، وہ خود اسے سرپرائز دے گا۔ تم جانتی ہو ماہی، ہم دونوں شاید پہلے ایسے ہسبینڈ وائف ہیں جو شادی کی پہلی رات ہی اپنے بیبی کے آنے کی خوشی بھی ساتھ میں سیلیبریٹ کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عالیان کو اس کی حیرت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس پر جی بھر کر پیار بھی آ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تمہیں پتہ ہے میں بابا بننے والا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیسے یہ سب؟ ارے میری جان، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم ہاسپٹل میں تھیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی تمہیں اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ میں خود تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو، تم میری روح کا حصہ ہو، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ عالیان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی مکمل ہونے پر اور آج ایک ساتھ ہونے پر خوش تھے۔